بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں، بے معنی نام نہ رکھا جائے۔ آج کل یہ عجیب بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام نئے پن کی وجہ سے عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں، صرف نیا پن کی وجہ سے، کہ ایسا نام ہونا چاہیے کہ ایسا نام محلے میں کسی کا نہ ہو، پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ گوگل میں جاتے ہیں، وہ گوگل میں سرچ کرتے ہیں، پھر گوگل انہیں نام بتاتا ہے اور وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گوگل میپ ہر راستہ بتا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ نہیں بتا پائے گا۔ وہ جو آپ گوگل سے نام پوچھتے ہیں، کسی عالم سے آپ رابطہ نہیں کرتے، اس کے معنی نہیں معلوم کرتے، اور بس جو چیز سمجھ میں آئی، اچھا لگا، اس کو آپ رکھ دیتے ہیں۔ میں دار حلقہ میں بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، نام بتاتے حیران ہو جاتے ہیں ہم سن کر کہ یہ نام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ نام کہیں پڑھا ہی نہیں، اور زیادہ تر نام ایسے ہی آتے ہیں۔ پھر ان کی وہاں پر بیٹھ کے اصلاح کرتے ہیں، گارجین سے بات کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا اسلامی نام، خوبصورت نام رکھیں، یہ نہیں کہ جو چاہا نام اٹھا کے رکھ دیا۔ نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے، نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے۔ ایک مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے حضرت مسیب، ان کے دادا تھے حضرت حزن، دونوں صحابی تھے، والد بھی صحابی تھے، دادا بھی صحابی تھے۔ حضرت حزن رضی اللہ عنہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتایا، حزن نام ہے ہمارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی نام ایسا ہوتا جس کے معنی اچھا نہیں ہوتے تھے تو آپ اس کو تبدیل کر دیتے تھے،
نام کو بدل دیتے تھے آپ. اور روایت میں آتا ہے جب کوئی اپنا نام اچھا بتاتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا. کوئی خراب نام بتاتا تھا تو ناگواری کا اظہار آپ کے چہرے سے ہوتا تھا. تو آپ نے مشورہ دیا انہیں، حضرت حزن کو مشورہ دیا کہ اپنا نام حزن کے بجائے سہل رکھ لو. حزن کہتے ہیں سختی کو، تنگی، سختی کو بولتے ہیں حزن. سہل مطلب آسانی. تو آپ نے کہا کہ اپنا نام بدل کے حزن سے سہل رکھ لو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہمارے ابا نے نام رکھا ہے، پھر لوگ کہہ رہے ہیں زمانے سے کیا آپ نام تبدیل کریں گے، ہم یہی نام ٹھیک ہے ہمارا، رہنے دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ان کے پوتے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کاش کہ ہمارے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، آپ کے مشورے کو قبول کر لیتے. آج بھی ہمارے خاندان میں سختی پائی جاتی ہے، سختی اور تنگی آج بھی ہمارے خاندان میں پائی جاتی ہے. کاش ہمارے دادا مان لیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. تو نام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے نام رکھا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق الولد علی الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه. والد پر اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کے حسن ادب سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے. یہ اولاد کا حق ہے والد پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه. آپ نے فرمایا سب سے پہلا تحفہ جو باپ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے وہ نام کا تحفہ دیتا ہے. سب سے پہلا تحفہ جو باپ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے وہ نام کا تحفہ دیتا ہے. تو اچھا نام رکھو. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا، تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں. والد کا نام لگا کے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں. فاحسنوا اسماءکم، اس لیے اچھا نام رکھا کرو. اچھا نام کیسا ہوتا ہے؟ اب مشورہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اچھا نام کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. آپ نے فرمایا پسندیدہ ناموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس لیے پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں عبدیت کا اظہار ہو رہا. بندے کے اندر بندگی کی شان ہونی چاہیے، عبدیت کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. ہمارے اندر عبدیت کی شان ہونی چاہیے. بڑائی کبریائی اللہ کے لیے ہے. ہمارے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، ساتوں آسمان، جنت، دوزخ سب آپ نے دیکھا. ایسے بلند مقام پہ اللہ نے آپ کو بلایا. لیکن جب تذکرہ کیا قرآن میں تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. عبد کا لفظ استعمال کیا.
بنبیہ برسولہ نہیں فرمایا، یعنی عبدیت کا تاج گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سوار کر کے رکھ دیا گیا، ایسی بلندی پر آپ کو لے جایا گیا۔ اور قرآن جو کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی بعبدی، اپنے بندے کو، تو بندے کے اندر بندگی کی شان ہونی چاہیے، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ حدیث میں روایتیں ملتی جس میں 99 ناموں کا تذکرہ ہے، 100 سے زائد بھی ناموں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے پہلا صفحہ جب آپ کھولیں گے، پہلا جو کوٹ والا ہوتا ہے اس کو ہٹائیں گے تو 99 نام آپ کو لکھنے میں ملیں گے۔ یہ سب اللہ کے نام ہیں، ان کے شروع میں عبد لگا دیا جائے، عبد لگا دیا جائے تو یہ نام اللہ کو پسند ہو جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، ایسی ہی عبد العلی، عبد العزیز، عبد الرزاق، عبد الوہاب، عبد التواب، یہ اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کو شروع میں عبد لگا دیا جائے، سب محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ بعض لوگ عبد کا لفظ ایسے ناموں پر لگاتے ہیں جو اللہ کا نام نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الحسین، عبد الحسن، عبد العلی، چونکہ اللہ کا نام علی ہے اس لیے لگا سکتے ہیں۔ عبد العلی میں کوئی حضرت علی کی طرف نہ جائے، عبد العلی جو نام ہوتا ہے، علی اللہ کا نام ہے، اس لیے اس کے شروع میں عبد لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن حسن کا بندہ، حسین کا بندہ، یہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے شروع میں عبد لگایا جائے۔ جن ناموں کے شروع میں عبد ہے ان کو مکمل نام سے بلایا جائے، پکارا جائے۔ آدھا نام لے کے پکاریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ عبد الرحمن پورا نام لینا ہے، رحمان کہیں گے گنہگار ہوں گے آپ۔ جیسے کسی کو کہیں عبداللہ نام ہو، اس کو کہیں اللہ، اللہ سنو ادھر آؤ، کیسا لگے گا آپ کو؟ اللہ کا نام ہے۔ جیسے عبداللہ کو صرف اللہ نہیں کہتے، آپ عبداللہ کہتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن میں رحمان آپ نہیں کہہ سکتے، گنہگار ہوں گے آپ۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نام سے آپ اس کو بلا رہے ہیں، اللہ کے نام سے آپ اس کو پکار رہے ہیں، وہ تو رحمان کا بندہ ہے۔ تو عبد الرحمن، عبد الرازق، عبداللہ، جن ناموں کے شروع میں عبد لگا ہوا ہے، مکمل نام لے، آدھا نام لیں گے، جتنی بار لیں گے اتنے بار گناہ پڑے گا۔ تو نام رکھنے کی فضیلت بھی ہے اور نام لینے میں احتیاط بھی ہے۔ ہمارے عام عادت ہے عبد ہٹا کر کے ہم بلاتے ہیں۔ مکمل نام لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے۔ تو سب سے محبوب نام کیا ہے؟ جن اللہ کا نام جن کے شروع میں عبد لگا ہوا، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ قرآن کا آخری صفحہ کھولیں گے، آخری والا جو کوٹ ہے اس پہ دیکھیں گے نبی کے 99 نام لکھے رہتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو علماء نے نکالا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا ہے حدیثوں سے، قرآن پاک میں جن ناموں سے اللہ نے آپ کو پکارا ہے، مخاطب کیا ہے، ان ناموں کو اکٹھا کیا ہے۔ وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، نبی کے نام بھی 99 آپ کو مل جائیں گے وہاں پر، وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں 5 نام ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اپنے بارے میں کہ 5 نام آپ نے اپنے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، احمد ہوں، یعنی محمد اور احمد یہ آپ کے نام ہیں۔ آپ نے فرمایا انا الماحی،
میں ماہی ہوں. ماہی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ماہی کہتے مٹا دینے والے کو. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شرک کو، کفر کو اور گمراہی کو اللہ نے مٹا دیا آپ کے ذریعے. تو آپ نے فرمایا انا الماحی، میم الف بڑی ہا سے ماحی، چھوٹی ہا سے ہو جائے گا ماہی تو مچھلی کے معنی میں آ جائے گا. اگر ماہی چھوٹی ہا سے کر دیں گے تو ماہی مانے مچھلی، ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے والا. تو آپ کا نام ہے ماہی. اور انا الحاشر، حاشر میں حاشر ہوں. حاشر بڑی ہا سے، بڑی ہا الف شیر رے، حاشر. فرمایا میں حاشر ہوں. کل قیامت کے دن سارے لوگ میری کے پاس اکٹھے ہوں گے. حاشر کے مطلب ہوتے جمع کرنے والا. فرمایا میں حاشر ہوں، کل قیامت کے دن سارے لوگ میری قدموں پہ آ کے جمع ہوں گے. انا العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب عین علی بڑا قاف با، عاقب میں عاقب ہوں. آخر کہتے ہیں سب سے بعد میں آنے والے کو، آخری کو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، سب سے آخری نبی ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ نے انا العاقب. تو یہ 5 نام جو حدیث پاک میں ملتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے بتایا میں احمد ہوں، محمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں. بہت اچھے نام ہیں. آپ اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں، ماہی رکھ سکتے ہیں، حاشر رکھ سکتے ہیں، عاقب رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کے نام ہیں، وہ بچوں کے نام رکھے جائیں. آپ نے سموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے فرمایا رات میں اللہ نے مجھے بیٹا عنایت فرمایا اور میں نے اپنے باپ کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی، ساری اولاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں. 4 بیٹیاں، بیٹوں کے بارے میں اختلاف ہے. 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہ 4 بیٹیاں. بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے. ایک کا نام تھا حضرت قاسم، ایک کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب طاہر بھی کہا جاتا تھا. طیب طاہر، بعض کہتے ہیں طیب طاہر الگ بیٹے تھے. ان میں اختلاف ہے، لیکن سب سے آخری جو اولاد ہوئی مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بدنے سے، وہ حضرت ابراہیم. اللہ نے جو بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے وہ بچپنے میں سب کا انتقال ہو گئے. بیٹیاں جو اللہ نے دی، بڑی ہوئی، شادی ہوئی. 3 کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفن کیا. ایک بیٹی جو بچی تھی حضرت فاطمہ، اسے دنیا سے تشریف لے جانے وقت فرمایا تھا کہ فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے تم آگے ملو گی. آخری بیٹی کو کہہ کے جا رہے ہیں مجھ سے سب سے پہلے تم آگے ملو گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زیادہ دن نہیں دنیا میں رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. بیٹے جو اللہ نے دیے تھے بچپن میں اللہ نے اٹھا لیے. حضرت ابراہیم کی پرورش بھی ہو رہی تھی. مشربہ ام ابراہیم ایک جگہ ہے وہاں مدینہ منورہ میں، وہاں پر ان کی پرورش کے لیے آپ نے دیا تھا. حضرت ابراہیم کو انتقال ہوا، ان کی قبر موجود ہے ریاض الجنہ، جنت البقیع میں موجود ہے ان کی قبر. حضرت ابراہیم کی چھوٹی سی قبر ہے، انہی کے بغل میں ان کے سرحانے حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے.
حضرت امام مالک کی قبر ہے، وہیں پر چھوٹی سی قبر حضرت ابراہیم کی پتہ چلتی دیکھ کر کہ کسی بچے کی قبر ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، ہم لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. آپ نے تہنیک فرمائی، وہی کھجور چبا کے آپ نے ان کے تالوں میں لگایا، آپ نے تہنیک فرمائی اور ان کا نام ابراہیم رکھا. ابراہیم رکھا آپ نے. تو انبیاء کا نام بھی پسندیدہ نام ہے. ابراہیم رکھ دے، اسماعیل رکھ دے، اسحاق رکھ دے، عیسیٰ، موسیٰ، جو نام انبیاء کے مشہور ہیں قرآن میں ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں بچوں کا نام. ابھی صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم عیب سمجھتے ہیں ان ناموں کو رکھنے میں، اچھا نہیں لگتا ہمیں. یہ سارے نام پرانا، بہت پرانا نام ہے سب. بھائی نام ہے اور کیا نیا بنائیں گے آپ؟ کہاں سے نئے میں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے آپ، خراب سے خراب نام لے کے آئیں گے آپ. میں جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بچی کو بلایا گیا زانیہ کے نام سے. بیٹی کا نام کیا تھا؟ زانیہ. زانیہ مطلب زنا کرنے والی عورت. کانوں سے میں نے خود سنا ہے، رونگٹے کھڑے کو سوچے، بولا زانیہ سنو، لگا اس کا نام کیا کہ زانیہ اس کا نام ہے، نعوذ باللہ. پھر یہی نام آپ نے رکھے گا؟ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ سب کا نام ایک ہی طرح ہونا چاہیے، ہم وزن ایک ہی وزن پہ سب کا ہونا چاہیے. ایک صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے وسیم، نسیم، کلیم، سب میں میم آنا کے وزن. ایک بیٹا پیدا، اس کا نام رکھتے ہیں زنیم. قرآن میں زنیم، زنیم کا مطلب حرام زادہ رکھ دیا زنیم نام، کیونکہ وزن مل رہا تھا. تو قرآن میں بھی ابلیس کا بھی نام ہے. ضروری قرآن میں نام ہو تو بالکل صحیح ہو. تو میسی کرنے میں کہاں سے آدمی کہاں پہنچ جا رہا ہے. میں اس لیے کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا آج کل. نام رکھنے میں لوگ مبالغہ کر رہے ہیں، نئے نام کے چکر میں غلط جگہ چلے جا رہے ہیں. وہ غلط نام، گندا نام رکھ رہے ہیں اور نام کا اثر زندگی میں پڑتا ہے. یہ ناموں کو بتایا جائے، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نام پوچھنے کے لیے. جتنے اچھے نام ہے بتا دیے، بولیں گے نہیں یہ سب ایک دم نہیں پسند. پھر وہ اپنا والا نام لے جا کے رکھتے ہیں. بھائی آئے کیوں تھے پوچھنے؟ پھر کیوں آئے تھے پوچھنے؟ جب اپنا ہی نام رکھنا تھا پوچھنے کیوں آئے؟ بھائی ہمارے پاس آؤ گے تو ہم اسلامی نام رکھیں گے، کسی نبی کا نام بتائیں گے، کسی صحابی کا نام بتائیں گے، یا کوئی اچھا معنی والا نام بتائیں گے. یہ سب پسند نہیں آئے گا. پھر اپنا نام تلاش کرتے ہیں وہ. تو آپ نے فرمایا سمو بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کے نام پہ نام رکھو. اور ایک روایت میں ہے وَلَا تُسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کے نام پہ نام نہ رکھو. جبریل، میکائیل، اسرافیل. اسرائیل کوئی نہیں رکھتا ہے. اسرائیل نام سنا کسی کا؟ اسرائیل نہیں رکھتا آدمی نام. اسرافیل بہت کم ملے گا، وہ جبریل رکھتے ہیں عام طور پر لوگ. تو آپ نے فرمایا لا تسموا باسماء الملائکہ، ملائکہ کے نام پہ نام نہ رکھو، انبیاء کے نام پہ نام رکھو. اسی طریقے سے صحابہ کا جو نام ہے، صحابہ کا نام رکھیں آپ. صحابہ کرام کے بہت سارے نام ہیں. آپ اپنے بچوں کا نام، صحابی کا نام، وہ نسبت منتقل ہوگی کم سے کم. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کا جب نام ہوتا ہے، کسی صحابی کا نام ہوتا ہے، تو نام میں پھر معنی نہیں دیکھا جائے گا. معنی کی خرابی جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی. غلط نام اگر کسی کا تھا، آپ نے صحیح کر دیا اس کو. صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایمان کے حالت میں دنیا سے گیا ہو. تو صحابی وہ جنہوں نے نبی سے ملاقات کی. ظاہر سی بات ہے نام میں کچھ گڑبڑی تو نبی نے ٹھیک کر دیا نام ان کا. اب آپ کسی بھی صحابی کا نام رکھ سکتے ہیں. صحابی کا نام ہونا ہی کافی ہے. معنی میں نہیں جائیں گے پھر ہم کہ اس کا معنی یہ ہوا. مثال کے طور پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ، حضرت کعب
کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، یہ ٹخنے کی جو ہڈی اس کو بولتے ہیں کعب. اب آدمی بولے گا ہڈی نام رکھیں گے. صحابی کا نام بس کافی ہے، اب مانے میں نہیں جائیں گے. ہم نے جتنے لوگوں کا نام رکھا اس پیل خانے میں، اپنے بچوں کا نام بھی حنزلہ، خنزہ، قرۃ العین، سب صحابہ صحابیات کا نام. جتنے لوگ پیل خانے میں آئے نام پوچھنے، ہم نے ان کا نام بھی صحابی کا نام بتایا ہے، اور بہت سے لوگوں نے رکھا ماشاءاللہ، بہت سے لوگوں نے رکھا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام پھر رکھ دیتے ہیں جا کر کے. تو صحابی کا نام بھی بہت سارے اچھے سے اچھے نام ہیں. لیٹسٹ بھی اس میں سے جو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا صحابی کا نام ہے. جیسے میری بیٹی کا نام ہے قرۃ العین. آدمی سن کہتا کتنا اچھا سا نام آپ نے رکھا ہے قرۃ العین، جبکہ صحابیہ کا نام بھی ہے. اور اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کو بولتے قرۃ العین. صحابیہ کا بھی نام ہے قرۃ العین. تو آدمی تلاش کرے گا صحابہ کے نام میں، صحابیہ کے نام میں نیا پن بھی ملے گا، اچھا نام بھی ملے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گوگل میں نہ جا کر کسی اچھے عالم سے آپ رابطہ کریں. جو آپ کی نظر میں اچھا ہو آپ اس سے رابطہ کریں. تو صحابہ کا نام آپ رکھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہو. معنی دیکھ کے رکھیں. آپ دو والا نام نہیں رکھ پا رہے ہیں، نبیوں کا نام نہیں رکھ پا رہے ہیں، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، صحابہ کرام کا نام آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ایسا نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہو. الگ سے بھی آدمی نام رکھ سکتا ہے، معنی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن حسین رکھا، نبی کا نام نہیں ہے. حسن رکھا، حسین رکھا. یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے. ایک بیٹے اور تھے، ان کا نام محسن رکھا. حضرت حسن حسین 3 بھائی تھے، حسن حسین محسن. حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. حرب نام، حرب بڑی حرب نام رکھنے سے آپ نے منع کیا، نہیں پسند نام. حرب کے معنی تھے جنگ کرنا. جس کا نام حرب ہو وہ لڑائی کرے گا، جھگڑالو ہوگا. حرب نام نہیں پسند تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت پسند تھا حرب نام. وہ چاہتے تھے کہ ان کی کنیت ہو ابو حرب، ان کو بہت پسند تھا. لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کو نہیں پسند یہ نام، پھر انہوں نے آپ کے بعد بھی اپنی کسی اولاد کا نام نہیں رکھا حرب. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب رکھا. آپ نے فرمایا نہیں حسن ہے، یہ پسند تو بہت تھا نہیں رکھ پائے. حضرت حسین پیدا ہوئے، اٹھا کے نام حرب رکھ دیا. پھر حضور پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب رکھا. فرمایا حسین ہے. جب محسن پیدا ہوئے پھر حرب نام رکھ دیا اٹھا کے. 3 مرتبہ حضرت علی نے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھا اور آپ نے بدل دیا، فرمایا نہیں یہ محسن ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پہ نام رکھتا ہوں. نبی کا نام تو پسندیدہ ہے ہی، نبی کے بیٹوں کا نام بھی پسندیدہ ہے. تو آپ نے فرمایا حسن کا نام شبر رکھا، حسین کا نام شبیر رکھا، اور حضرت محسن کا نام مشبر رکھا. یہ فرمایا حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام ہے، میں اپنے بچوں کا نام رکھتا ہوں شبر، شبیر، مشبر. تو آپ نے نام بہت سنا ہوگا شبیر نام، اور آپ نے جو محرم میں، نوحہ میں اور ماتم وغیرہ میں بہت شبیر کے نام سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا. لیکن سمجھنا شبیر کا مطلب شاید نہیں سمجھے ہوں گے آپ کہ شیعہ حضرات اتنا شبیر شبیر کیوں کرتے رہتے. حضرت حسین کا نام ہے شبیر، حضرت حسن کا نام شبر. ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں وہ لوگ شبر نام، شیعہ حضرات رکھتے ہیں شبر نام رکھتے ہیں، شبیر نام رکھتے ہیں. آ کے محلے میں مل جائیں شبیر نام کے. تو اگر پسندیدہ نام ہو، اچھا معنی ہو تو رکھ سکتے ہیں. لیکن افضل یہی ہے کہ عبد سے نام رکھا جائے، نبی کا نام رکھا جائے، انبیاء کا نام رکھا جائے، صحابہ کا نام رکھا جائے، یا اچھا معنی جو لفظ ہو وہ رکھا جائے.
کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے انشاءاللہ آئندہ پھر بیان کیا جائے گا، نامی کے تعلق سے بات آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.